بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 اور 196 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا حج کا ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حج کے بارے میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اور جلدی سے مل سکے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور انفقو، تم خرچ کرو، فی میں سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا اور نہ تلقوا، تم ڈالو بایدیکم، اپنے ہاتھوں، اور تم اپنے ہاتھوں نہ ڈالو، الا طرف تہلکتی، ہلاکت میں، اور تم اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہے کہ اپنے حلال اور صاف ستھرے مال سے اللہ کی راہ میں، چاہے وہ جہاد کے لیے ہو، چاہے غریبوں کی مدد کے لیے ہو، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو وہ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مطلب حرام مال اگر آپ کمائیں گے اور اس سے آپ صدقہ کریں گے تو اس کا صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ اسراف کرنا بھی ہلاکت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسراف سے بھی منع کیا ہے، اور کنجوسی سے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ تم اتنا کم خرچ کرو بخیلی کے لیے کہ میرا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ بھی ہلاکت کی طرف جانے والے کام ہیں۔ یعنی درمیانہ روی اختیار کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن میانہ روی سے۔ اگر تمہارے پاس مال کی کثرت ہے تو جتنا دل کھول کے تم خرچ کر سکتے ہو کرو، لیکن دوسروں کے دکھانے کے لیے اسراف سے بچو۔ وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، محسنین، بھلائی کرنے والوں کو، اور بے شک بھلائی کرو، اور بے شک اللہ رب العزت بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلائی کرنا، نیکی کا کام کرنا، اپنے رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ناداروں کی مدد کرنا، دکھیوں کے دکھ سننا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، یہ تمام نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت جتنی بھی آپ کو توفیق دے، ضرور بالضرور نیکی کے کاموں میں حصہ لیا کریں۔ اور اتموا، پورا کرو، حج کو، والعمرۃ، اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ مطلب کہ جتنے اس کے احکامات ہیں ان سب کے مطابق حج اور عمرہ دونوں کو، اس کے احکامات، اس کے واجبات اور فرائض کے مطابق اس کو پورا کرو۔ فَإِن، پس اگر، احصرتم، تم روکے جاؤ، فمستیسر، پس جتنی آسانی ہو، من الہدی، قربانی میں سے، تو اگر تم روکے جاؤ تو جتنی قربانی میں کر سکو آسانی سے وہ قربانی کرو، یعنی قربانی بھیجو جتنی تم آسانی تمہیں میسر ہو۔ ولا، اور نہ تحلقوا، تم منڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، اور نہ تم منڈاؤ اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، ہدی، قربانی، محلہ، اپنے ٹھکانے۔ اپنے ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ قربانی ہو نہ جائے، یعنی جب قربانی کا وقت آئے، قربانی کا دن ہو، اس وقت جب تک آپ کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم اپنے سروں کو نہ منڈاؤ۔ فمن، پس جو، کانا ہے، منکم، تم میں سے، مریضاً، مریض، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہے۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھیں کہ حکم تو یہ فرمایا ہے کہ اپنے سروں کو تب تک نہ منڈاؤ، یعنی قربانی جو حج کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے احکامات ہیں کہ تم اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ تمہاری قربانی قربان نہ ہو جائے۔ لیکن لوگوں کی، اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے مزید قرآن پاک میں ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا؟ فمن، پس جو، کانا ہے، منکم، تم میں سے، مریضاً، مریض، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ناتوانی اور ان کی ناداری کو بھی سامنے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ فمن کان منکم مریضاً، پس تم میں سے جو مریض ہو، او یا بھی، ساتھ اس کے،
ازن تکلیف ہو من سے رأسہ اس کے سر میں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، ففدیتن پس وہ بدلہ دے من سے صیام من روزے سے، پس جو اگر کوئی سر نہیں منڈا سکتا، اس کے سر میں تکلیف ہے یا وہ بیمار ہے، ففدیتن پس وہ فدیہ دے، یا جو ہے وہ کیا کرے، بس وہ روزے کے ساتھ اس کا بدلہ دے، او یا صدقۃ صدقہ کرے یعنی خیرات کرے، او یا نسکن قربانی کرے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جو حج کے دوران اپنا سر نہ منڈا سکیں، اگر سر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی دانے ہیں یا کسی بھی سبب سے وہ سر نہ منڈا سکیں، تو لوگوں کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کیا کرو کہ اس کا بدلہ دو روزے کے ساتھ، یا تو تم روزہ رکھ لو، یا تم خیرات ادا کر دو، یا پھر تم قربانی کر دو۔ فَإِذَا پس جب آمین تم اطمینان سے ہو جاؤ، یعنی جب تم امن کر لو، جب تمہاری وہ تکلیف وہ تمام پریشانی دور ہو جائے، فمن پس جو تمتع کرے بالعمرتی عمرہ میں، اور جو حج میں عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی حج تمتع کرے، یہ حج کی اقسام میں سے ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی جاتی ہے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ فمن پس جو تمتع کرے بالعمرتی عمرہ کے ساتھ الی الحج حج کا، اور جو حج اور عمرہ کا فائدہ اٹھائے یعنی دونوں کو ایک ساتھ کرے، فمستیسر پس جب آسانی ہو من الحج قربانی کی، تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، پس تم میں سے جو تمتع کرے حج کے ساتھ، پس اس کے لیے اس پر قربانی ہے جب وہ آسانی میسر ہو اس کو اس وقت۔ فمن پس جو لم نہ یجد پائے فصیام، یعنی جو قربانی نہ کر سکے اس کے لیے کیا حکم ہے، فمن پس جو لم نہ یجد پائے فصیام پس وہ روزے رکھے، ثلاثت ایام 3 دن کے روزے رکھے۔ اب اللہ رب العزت نے مزید آسانی فرما دی کہ جو تمتع کر رہا ہے یعنی حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنی آسانی اس کو ہو سکے، جب وہ یعنی کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے تب وہ کیا کرے گا، وہ قربانی کرے گا۔ لیکن اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ فی میں حج میں وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم تم واپس لوٹو، یعنی جو قربانی نہیں کر پا رہا وہ کیا کرے گا کہ حج کے دوران 3 دن کے روزے رکھے گا، اور حج کے بعد جب وہ واپس لوٹے گا تو وہ کتنے 7 دن کے روزے رکھے گا۔ تلک عشرۃ کاملۃ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کیونکہ آیت کا اگر ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس طرح واضح طور پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کیا حکم نازل فرمایا گیا ہے۔ تو اب اس کی آگے تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ قربانی تمتع ہے، حج کے شکر میں واجب ہوئی، خواہ تمتع کرنے والا فقیر ہو، عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے جو فقیر اور مسافر پر واجب ہوتی ہے۔ یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے قربانی بھی وہ نہیں کر سکتے، اتنی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ روزے رکھیں گے، 10 روزے رکھیں گے۔ اب وہ 10 روزے کب اور کیسے رکھیں گے؟ 3 روزے رکھیں گے جب انہوں نے احرام باندھا، اور 10 ذی الحج سے پہلے وہ یعنی قربانی کے دن سے پہلے وہ 3 روزے رکھ لیں گے، اور باقی کے جو 7 روزے ہیں وہ جب واپس آئیں گے یعنی اپنے علاقے میں آ جائیں، حج ختم ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ 10 روزے رکھیں گے۔ اب 3 روزے رکھنے کے بارے میں یہ فرمایا کہ چاہے وہ متفرق طور پہ رکھ لے تو چاہے ایک ساتھ رکھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7، 8 اور 9 ذی الحج کو یہ روزے رکھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو 3 دن کے روزے تھے وہ آپ کے ادا ہو جائیں گے، اور باقی جو 7 روزے ہوں گے وہ کیا ہوگا کہ جب آپ حج کر کے واپس اپنے وطن کو لوٹیں تو وہاں پہ آ کے باقی جو 7 روزے ہیں وہ رکھ لیے جائیں۔ آگے ہے جی ذالک، یہ لمن اس کے لیے ہے، لم جو نہ یکن ہو اہلہ، وہاں کا رہنے والا، یعنی رہنے والا نہ ہو، حاضر المسجد الحرامی، مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو۔ اچھا، یہ روزے رکھنا کس کے لیے ہے؟ جو کہ یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہ ہوگا۔ اب مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہ ہوگا، اس کی تفسیر جان لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔
مسئلہ اہل مکہ کے لیے نہ تمتع ہے نہ قران ہے، یعنی نہ حج تمتع یعنی ایک ساتھ حج اور عمرہ کی نیت کرنا وہ ان کے لیے نہیں ہے، اور ان کے لیے صرف حج ہوگا یا عمرہ ہوگا۔ اب حج یا عمرہ اگر ان کے لیے حج تمتع نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے قربانی بھی نہیں ہوگی، یہ سب کچھ یہ روزے رکھنے بھی نہیں ہوں گے۔ اور اہل مکہ کے لیے نہ تمتع ہے نہ قران، اور حدود مواقیت کے اندر رہنے والے اہل مکہ میں داخل ہیں۔ اب مواقیت کس جگہ کو کہتے ہیں؟ مواقیت وہ جگہ ہے جہاں پر احرام باندھے جاتے ہیں۔ جب حج کے لیے جایا جاتا ہے تو جن جن جگہوں پہ احرام باندھے جاتے ہیں ان کو مواقیت کہا جاتا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ رہنے والے اہل مکہ میں شمار ہوں گے اور وہ حج تمتع اور حج قران نہیں ادا کر سکتے۔ تو جان لیجئے حدود مواقیت کے اندر رہنے والے اہل مکہ میں داخل ہیں۔ مواقیت 5 ہیں: ذوالحلیفہ، ذات عرق، حجفہ، قران، یلملم۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے، حجفہ اہل شام کے لیے، اور قران اہل نجد کے لیے، اور یلملم اہل یمن کے لیے ہے۔ یعنی یہ مواقیت جو ہیں ان میں رہنے والے لوگ بھی اہل مکہ ہی کہلائیں گے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ نہ حج قران ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی حج تمتع ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اگلا سبق اپنا دیکھتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی حج اور عمرہ کو ادا کرتے ہوئے اس کے احکامات کو پورا ادا کرو اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے۔ تم اس بات کو جان رکھو اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت شیرگ سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی بھی ہماری چھوٹی سی غلطی جو ہم جس کو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز کر دیں گے وہ ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق خود کو چلانے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ جس غلطی کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہی غلطی ہمارے تمام اعمال کو اکارت کر دے، ضائع کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے کیے ہوئے اعمال کو قبولیت کا شرف بخشے، اور اللہ رب العزت ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو کہ ہماری تمام مقبول عبادتوں اور تمام کیے ہوئے کاموں کو اکارت کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی کرم، رحم اور برکت اور رحمت نازل فرما، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کو بتانے کی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔